السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم ناظرین اکرام، یہ وقت جس سے ابھی ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ تعلیمی سال کا اختتام ہے اور ایک نیا تعلیمی سال شروع ہونے کو ہے، اور ہر والدین، ہر ماں باپ اس بات کو لے کر فکر مند ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیں جس سے دنیا کے وہ اس ریس میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ ہم انہیں تعلیم و تعلم کا وہ راستہ دکھلائیں جس راستے پر چل کر وہ دنیاوی ترقی سے دوچار ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے اور یہ حق ہے کہ ہر والدین اس بات کو سوچیں کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، کیونکہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین میں اللہ رب العزت والجلال نے وحی کی ابتدا کی اس بات سے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی تعلیم و تعلم کا سلسلہ وحی کی پہلی آیت سے اللہ رب العزت والجلال نے شروع کیا۔ یعنی یہ امت، یہ تعلیم و تعلم کی امت ہے، یہ امت ایسی امت ہے جس نے تعلیم و تعلم کا اہتمام کیا، سکھلایا، سیکھنے کا حکم دیا۔ اور اللہ رب العزت والجلال نے متعدد آیات میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے متعدد احادیث مبارکہ میں علم کی فضیلت کو واضح کیا۔ ایک علم والا آدمی، ایک عالم، ایک پڑھا لکھا اور ایک جاہل قطعی طور سے اللہ رب العزت والجلال کے نظر میں برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ نبی آپ لوگوں سے پوچھتی ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا، عالم اور جاہل کے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یعنی دونوں میں کوئی معیار نہیں ہے، دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت والجلال کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی دینا چاہتا ہے، تو اسے دین کا علم دے دیتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اسے دین میں فقہ دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور جو بھی مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ علم اور تعلیم یہ ایسا مسئلہ ہے جو اس وقت کا سب سے نازک مسئلہ ہے۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، لیکن جب نیا تعلیمی سال شروع ہو تو ہم اس بات کی طرف ضرور دھیان دیں کہ ہم دنیا کی تعلیم دینے سے پہلے، دنیا سکھلانے سے پہلے ہم انہیں دین کی باتیں بتلائیں، دین کی جو بیسک معلومات ہیں ہم وہ ان کو سکھلائیں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے تعلیم میں تو وہ بہت آگے ہو، دین کی جو بیسک معلومات ہیں وہ بھی انہیں پتہ نہ ہو۔ یہ اور اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے دماغ میں ایک فکر بنا رکھی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے والا یہ بہت ہی کمتر ہوتا ہے، یعنی دین کا علم حاصل کرنے والا یہ دنیا والوں کی نظروں میں یہ بڑا حقیر اور بیکار قسم کا آدمی ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، یہ آدمی اللہ رب العزت والجلال کے یہاں بہت ہی بلند مرتبے پر فائز ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ یہ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ کا دین کا علم حاصل کرتے ہیں یہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم دین کی راہ میں پر نکلتا ہے، جو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، تو گویا کہ اس کی مثال ایسے ہی وہ اللہ کے دین کے لیے نکل رہا ہے، اور اللہ رب العزت والجلال اس کے لیے سارے راستے آسان کرتا جاتا ہے۔ اور صرف راستے آسان نہیں فرماتا، بلکہ اللہ کے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں ان کے لیے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، ان کی کارکردگی پر جو وہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے بطور رضا کے فرشتے ان کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور عالم دین کے لیے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ایسی فضیلت ہے جسے عالم دین کے علاوہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا فضل ہے جس کو وہی حاصل کر سکتا ہے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرے۔
اس کے لیے محنت کرے، نکلے، ایک آیت کا ہم، ایک حدیث کا ہم علم حاصل کر لیں، یہ انشاءاللہ ہمارے آخرت میں کامیابی کے لیے ہم ایک مضبوط کڑی ہوگی اگر ہم ایک آیت اور حدیث کا علم حاصل کر لیں۔ تو یہ معمولی علم نہیں ہے، اور بڑے ہی خائب و خاسر، ناکام و نامراد ہیں وہ لوگ جو دین کے علم کو معمولی اور کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ اور اس موقع پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ بچوں کے تعلق سے تو علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے ہی، لیکن جہاں تک بچیاں ہیں، جب ہم انہیں کسی بھی تعلیم میں ڈالنا چاہیں تو ہم اس سے پہلے 100 بار سوچیں کہ ہم انہیں تعلیم کہاں دلانا چاہ رہے ہیں۔ کیا ہم انہیں ایسی جگہوں پر تو نہیں بھیج رہے ہیں، یا ہم انہیں ایسے لوگوں کے حوالے تو نہیں کر رہے ہیں جہاں پہ دین کا کچھ نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ایسی جگہوں پر اپنے بچیوں کو بھیج رہے ہیں تو گویا کہ ہم ان کے مستقبل سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ایسی جگہوں پر ہم بھیج کر ہم ان کے مستقبل سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اور کل کے دن اگر وہ رائے حق سے ہٹ گئی، بھٹک گئی، تو اس کے ذمہ دار ان سے زیادہ ان کے والدین ہوں گے جنہوں نے بچپن سے انہیں قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں سے دور کیا۔ اگر ہم نے بچپن سے انہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور کر دیا اور کل کے دن انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف والدین ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات تو ایسی تھی کہ جس طرح صحابہ کرام اپنا گھر بار چھوڑ دیتے تھے، گھر بار چھوڑ کر مسجد نبوی کے ایک چبوترے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ کو سننے کے لیے جمع رہتے تھے، ویسے ہی صحابیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مطالبہ کرتی تھیں کہ ساری حدیثیں تو مرد لوگ سن کر چلے جاتے ہیں، ہمارے لیے کچھ بچتا ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سننے کا جذبہ دیکھیے کہ وہ لوگ کہتی تھی مرد سب سن کر چلے جاتے ہیں، ہمارے لیے کچھ بچتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب ان کے لیے الگ سے مجلس قائم کرتے تھے اور حدیث سناتے تھے۔ تو دین کے علم کی رغبت ہم بچیوں کو بھی دلائیں، بچیوں کو جو دین کی بیسک معلومات ہیں، جو دین کی بنیادی باتیں ہیں، ہم ان کی تعلیم دیں، تقوی و طہارت کی باتیں بتلائیں، صحابیات کے واقعات سنائیں، تاکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کے دین سے محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور اس دین سے محبت پیدا ہو۔ ورنہ قیامت کے دن ان سے زیادہ ذمہ دار ہم ہوں گے جو ہم اپنی اولاد کو ایسے جگہوں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں جہاں دین نہیں بلکہ انہیں دنیا سکھائی جاتی ہے، اور دنیا میں اس طرح انہیں جھونک دیا جاتا ہے کہ جہاں سے نکلنے کے بعد دین انہیں ادنا سا بھی بھاتا نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، بار الہ تو ہمارے اولاد کی، ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔